نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس الله يحب المحسنين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا محمد كما تحب وترضى أن تصلي عليه. میں نے اس مختصر سی محفل کے لیے جس آیت کریمہ کو سرنامہ بیان قرار دیا ہے اس میں رب تبارک و تعالی اس جماعت کی تعریف فرما رہا ہے جو غصے کو پیتے لوگوں کو معاف کرتے ہیں اور دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کا رویہ رکھتے ہیں غصہ بھی ایک عجیب چیز ہے. یہ انسان کا ایک فطری جذبہ اسی لیے آیت کریمہ سے یہ حکم نہیں ملتا کہ آپ غصہ ہی نہ کریں. غصہ آئے گا نہیں تو آپ پیئیں گے کیا؟ اور واقعی وہ سب سے بڑا مجاہد ہے جو اپنے نفس سے جہاد کرتا ہے. اسی لیے غصہ پینا کچھ آسان کام نہیں. اس کے لیے بھی بڑے دل کی قوت کی ضرورت ہے. کمزور طبیعت والے اس معاملے میں ہمیشہ پیچھے رہتے ہیں. غصے کے تعلق سے تو یہ بات کہی جاتی ہے کہ یہی ایک ایسی حرام چیز ہے جس کا پینا جائز. مگر میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ مطلقاً غصے کو برا نہیں کہنا چاہیے. یہاں جس غصے کا ذکر ہو رہا ہے اور جس کو پینے کی بات کی جا رہی وہ اور، مگر ایک غصہ ایسا ہے جو اللہ کی عبادت بن جاتا ہے. پہلے ہم غصے کے رخ کو دیکھیں گے کہ غصے کا رخ کیا ہے. اگر غصے کا رخ صحیح ہے تو وہ غصہ قابل تعریف ہو جاتا ہے. ایسے غصے کو ہمیشہ بیدار رکھنا چاہیے، اسے کبھی نہیں پینا چاہیے. مگر اگر غصے کا رخ غلط ہے، غصے کی بنیاد اگر نفسانیت ہے تو اس کا پینا قابل تعریف ہے، اور غصے کی بنیاد اگر للہیت ہے تو اس کو باقی رکھنا ضروری ہے.
अशिद्दाउ अलल कुफ्फार मकाम मदह में गुस्से वालों ही को कहा गया। तो इस्लाम गुस्से को मिटाने के लिए नहीं आया है, बल्कि गुस्से को सही रास्ते पर लगाने के लिए आया है। इसकी मिसालें अगर मैं देता चलूं तो बहुत ही लंबी चौड़ी बहस होगी। बस वो एक मशहूर मिसाल जिसको बार बार आप सुनते हैं, उस गुस्से वाले का हाल देखो जो कितने गुस्से में चला था, किस कदर बुरे इरादे लेकर चला था, मगर फिर आपने क्या देखा कि उमर सुए नबी गए और नजर सुए उमर गई, पड़ी निगाह मुस्तफा तो जिंदगी संवर गई। जिंदगी संवरी मगर गुस्सा नहीं निकला। जिंदगी तो जरूर संवर गई मगर तेवर में कोई फर्क नहीं आया। पहले भी चले थे तो गुस्से ही के साथ गए थे और पलट रहे हैं तो पूरे गुस्से में आ रहे हैं, मगर गुस्से का रुख बदला हुआ। अलस्ना अलल हक या रसूल अल्लाह, ईमान के बाद पहला सवाल, अलस्ना अलल हक या रसूल अल्लाह, ये अल्लाह के रसूल क्या हम हक पर नहीं हैं? जवाब इरशाद फरमाया कि अब भला क्यों नहीं? तो उमर की गैरत ईमानी इस बात को बर्दाश्त नहीं करती कि माबूदान बातिल को अलानिया पूजा जाए और हम माबूद बरहक को छुप करके पूजें। तेवर भाई, इस्लाम ने ये नहीं कहा कि निकली हुई तलवार को न्याम में डाल दो, ये नहीं कहा कि उसको जंगालूद होने दो, बस रुख बदल दिया कि जिस गुस्से का रुख रसूल अरबी की जात थी, अब उस गुस्से का रुख रसूल के दुश्मनों की तरफ हो गया। तो यहाँ जिस गुस्से का जिक्र हो रहा है, ये वही गुस्सा है जिसकी बुनियाद नफसानियत। उस गुस्से के लिए कहा जा रहा है कि इसका पीना जो है ये काबिल तारीफ चीज है। मगर दोस्तों, ये कोई आसान काम नहीं है, नफ्स से बहुत बड़ा जिहाद है और गुस्से के पीने के लिए भी एक चीज जरूरी है। एक बात ये बताइए, जिहाद के लिए जो जरूरी अमर है, जरूरी चीज क्या, बुनियादी चीज, आप जो लिल्लाहियत की बुनियाद पर जिहाद करते हैं, इस्लाम के फरोग और इर्तिका के लिए, इलाए कलमतुल हक के लिए जो जिहाद करते हैं, जिहाद का जो भी नक्शा बनाते हैं, जिहाद जब भी आपको करना है तो इन दो बातों में एक बात होनी चाहिए। क्या? या तो आप खुद अमीर हो या किसी अमीर के ताबे हो। तन्हा तन्हा कोई जिहाद करने नहीं जाता। जब एक जमात जिहाद के लिए जाएगी तो उसमें एक को तो आपको सिपह सालार बनाना नहीं, एक को अमीर बनाना। अमीर खुद भी जिहाद करता है बहैसियत अमीर, और जो उसके सिपाही है वो उसके मामूर होने की हैसियत से जिहाद करते। तो जिहाद का यही निजाम है ना। मैं जिस जिहाद की बात कर रहा हूं, जिसमें अमीर और मामूर की बात आप देख रहे हैं कि उसमें या तो आप अमीर हो, उस जिहाद के या तो कमांडर हो, या आप तो सिपह सालार या सिपाही। ना आप अमीर ना आप सिपाही, तो आप जिहाद कैसे करें? मगर मैं जिस जिहाद की बात कर रहा हूं ये जिहाद असग़र है। जब जिहाद असग़र के लिए बात जरूरी है कि कोई अमीर साथ हो, बगैर अमीर के आप जिहाद नहीं कर सकते। बगैर अमीर के आप जिहाद नहीं कर सकते। या तो आप खुद ही अमीर हो, खुद ना हो तो आपका कोई अमीर हो। तो जब बगैर अमीर के आप जिहाद असग़र नहीं कर सकते तो बगैर अमीर के जिहाद अकबर कैसे करते? मैं इशारा करना चाहता हूं कि मैं जिस जिहाद की बात इस वक्त कर रहा हूं वो जिहाद अकबर। और सरकार अरबी एक गज़वे से जब वापस हुए थे तो फरमाया था, रजअना मिनल जिहादिल असग़र इलल जिहादिल अकबर। छोटे जिहाद से अब हम पलट रहे हैं और जिहाद अकबर की तरफ जा रहे हैं। तो नफ्स से जो मुकाबला है वो जिहाद अकबर, और कुफ्फार से जो मुकाबला है वो जिहाद असग़र। इसलिए कि उसका एक मखसूस वक्त होता है, मखसूस लम्हा होता है, आप उससे आसानी से फारिग हो जाते हैं। मगर ये जिहाद अकबर ये तो ऐसा है
कि रातों दिन आपको जिहाद करना है, सोते में जिहाद, जागते में जिहाद, सुबह को जिहाद, शाम को जिहाद, इससे आपको फुर्सत ही नहीं, वो नफ्स से जिहाद। तो जब जिहाद असगर के लिए अमीर की जरूरत होती है तो जिहाद अकबर के लिए अमीर की जरूरत क्यों नहीं? अब सवाल ये कि जब तक वो अमीर नहीं होगा उस वक्त आप इस जिहाद अकबर में भी कामयाब नहीं होंगे। अपने गुस्से पर आप काबू नहीं पा सकते, अपनी नफ्सानियत को अपने काबू में नहीं ला सकते। आप सोचेंगे भी इसका अमीर कौन है, इसका अमीर कौन है? जिहाद असगर के उमरा को तो हमने बहुत देखा, मगर ये जिहाद अकबर का अमीर कौन है? उसी जिहाद अकबर के अमीर का नाम है मुर्शिद। जिहाद अकबर के नफ्स से जिहाद करना है तो जब तक मुर्शिद नहीं है आप उसमें कामयाब नहीं हो सकते। या तो खुद मुर्शिद बनो या किसी मुर्शिद के बनो, दो ही शक्ल हो सकती है जिहाद करने की। तो ऐसे गुस्सा नहीं पिया जा सकता। इसीलिए जो शुतर बेलगाम की तरह, बेमहार की तरह फिरते हैं, वो अपने नफ्सों पर गुस्सा नहीं कर पाते। गुस्से की अजीब अजीब शक्ल, मामूली मामूली बात पर गुस्सा आ जाता है। मगर काबिल तारीफ वो लोग हैं जो गुस्से को पी जाते हैं। और तारीफ उस वक्त और बढ़ जाएगी जब गुस्से के असबाब जितने ज्यादा हों, जितने ज्यादा। थोड़े हैं तो पी लेना उस हिसाब से होगा, ज्यादा गुस्से के असबाब हो तो उसका पी लेना और भी कमाल की बात होगी। यानी गुस्से के असबाब और वसाइल जितने बढ़ते चले जाएंगे, आप जब उसको पिएंगे तो उसका वही मुकाम होगा, वही उसका मर्तबा होगा। और उसके बाद फिर आगे बढ़ करके सिर्फ आप पीना ही नहीं जानते बल्कि माफ कर देना। वलाफीना अन्नास, लोगों को माफ कर देते हैं, दरगुजर कर देते हैं। अब जाहिर है कि माफी का मतलब ये हुआ किसी से कुछ खता होती है, कसूर होता है, आप उसे दरगुजर कर देते हैं। तो इसमें भी देखा जाएगा कि खता और कसूर जितनी ज्यादा, जिस कदर शिद्दत वाला कसूर होगा, शिद्दत वाली खता होगी, उसके माफ करने का दर्जा भी उतनी होगा, उसके माफ करने का दर्जा भी उतना होगा। तो जो ज्यादा दरगुजर करने वाले हैं, माफ कर देने वाले हैं, वो भी काबिल तारीफ हैं। और उसके बाद वो तो और भी ऊंचा दर्जा रखते हैं जो सिर्फ माफी ही नहीं करते, खता करने वाला खता कर रहा है, कसूर करने वाला कसूर कर रहा, वो उस पर एहसान कर रहे हैं। उनका तो मामले कुछ और आगे बढ़ा हुआ है। कितनी नाफरमानी, कितने कसूरवार, मगर वो बजाय इसके कि उसे शर्मिंदा करें, बजाय इसके कि उसको सजा दें, बल्कि वो माफ कर देते हैं। तो ऐसी मुकद्दस जमात के लिए इस आयत करीमा के अंदर हिदायत आई हैं। और वाकई दोस्तों, अंबिया किराम की जिंदगी का हम मुताला करते हैं तो उनमें ये सिफतें बतर्जे कमाल मिलती हैं। ये सारी जो सिफतें हैं वो वाकई गुस्से को पीने वाले हैं। वो ये नहीं देखते कि इस शख्स ने मेरे साथ पहले क्या किया, क्या कुछ और कितनी शिद्दत की। आपके सामने वो नक्शा भी खींच कर आ गया होगा जो हजरत यूसुफ के साथ उनके भाइयों ने किया। कैसा सलूक किया था, बाप से जुदा किया, कुएं में डाल दिया, उसके नताइज क्या निकले। गुलामी के लिबास के अंदर इन्हें मिस्र जाना पड़ा, अजीज़े मिस्र के पास इनको पहुंचना हुआ। वहाँ क्या हैसियत, गुलामों की हैसियत थी, कैदोबंद की भी जिंदगी से गुजरना पड़ा। कैसे कैसे हालात सिर्फ उसी वजह से तो हुए थे कि भाइयों ने कुछ इनके साथ ज्यादती की थी। मगर इस ज्यादती, इनके ऊपर ज्यादती हो रही है। फिर आप ये देखें कि इनका आलम क्या होता है कि यही भाई फक्र व फाका की मुसीबत में जब गिरफ्तार होते हैं और एक मजबूर और बेकस की शक्ल सूरत में जब हजरत यूसुफ के सामने आते हैं तो अब उनको वो बातें बिल्कुल नहीं याद रहती। यानी इंतकाम लेने के लिए इंतकाम का कोई जज्बा नहीं है, बल्कि वो तो ये भी चाहते हैं कि ये उन बातों को याद करके शर्मिंदा भी ना हो, पुरानी बातों को याद करके, अपने पुराने कसूर, अपनी पुरानी खताओं को याद करके शर्मिंदा भी ना हो, बल्कि उनको ला तस्रीब अलैकुमुल यौम, तुम पर इस वक्त कोई मुआखजा नहीं है, कोई पकड़ नहीं है। और अच्छा खैर आप नहीं पकड़ते बल्कि दुआ भी कर रहे हैं कि अल्लाह तुम्हारी मग़फ़िरत कर दे, अल्लाह तुम्हारी मग़फ़िरत कर दे। और फिर दुआ ही नहीं करते, उम्मीद भी दिला रहे, मायूस ना हो, वहुवा अरहमुर राहिमीन, वो तो बहुत ही मेहरबान है, वो तो मेहरबान बहुत है। जरा सा आप ख्याल करें कि किस कदर उनको
अपने नफ्स के ऊपर कंट्रोल था। और वाकई ऐसे ही लोग होते हैं जो दूसरे के नफ्सों पर कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए, नफ्स वाला किसी नफ्स वाले पर कंट्रोल नहीं कर सकता। कंट्रोल करने के लिए पहले अपने ऊपर कंट्रोल करो। अरे बड़ी मामूली मिसाल में इस सिलसिले में अर्ज करूं, कभी आपने देखा कि किसी घोड़े ने घोड़े को लगाम लगाया? किसी बैल ने बैल के मुंह में जाल बांधा? किसी ऊंट ने ऊंट के नाक में नकेल लगाई हो? क्या ये मुमकिन? इसलिए कि दोनों यकसा, दोनों की फितरत एक। तो एक नफ्स वाला दूसरे नफ्स को पर काबू कैसे कर सकता? तो उस पर काबू करने के लिए किसकी जरूरत है? उनकी जो अपने नफ्स पर काबू रखते हैं। तो कौन मुंह में लगाम लगाता है? इंसान। वही नाक में नकेल भी डालता है, वही मुंह में जाल भी बांधता है, वही घोड़े के मुंह में लगाम, क्योंकि इंसान जानवर से ज्यादा अपने ऊपर काबू रखता है। इंसान जानवर से ज्यादा अपने ऊपर काबू रखता है। इसीलिए तो, और काबू रखने की वजह क्या? जानवर के पास सिर्फ नफ्स है और इंसान के पास अक्ल भी है। इंसान के पास अक्ल भी है, फरिश्तों के पास सिर्फ अक्ल है। तो फरिश्तों के पास सिर्फ अक्ल है तो उनसे नफ्स का काम होता ही नहीं। नफ्स वाले है ही नहीं तो नफ्स का काम करेंगे ही नहीं। और जानवरों के पास सिर्फ नफ्स है तो उनसे अक्ल का काम कोई नहीं होता, अक्ल है ही नहीं। मगर इंसान जो है, इसके पास अक्ल भी और नफ्स भी। इसीलिए इसके इर्तिका की भी मंजिलें हैं, इसके इन्हिताब की भी। ये बढ़ता है तो बहुत बढ़ता है, इतना बढ़ता है कि फरिश्तों का मरकज़े निगाह बन जाता है। और ये घटता है तो इतना गिरता है, इतना गिरता है, इतना गिरता है कि जानवर से बदतर हो जाता है। बेलगाम जहां हुआ तो जानवर से बदतर। अरे भी जानवर अगर नफ्स का काम करता है तो इसलिए कि उसके पास अक्ल नहीं, और तो अक्ल रख करके फिर भी नफ्स का ताबे, फिर भी नफ्स का ताबे। देखिए अक्सरियत तो आप यही देखेंगे, नफ्स के जो ताबे हैं अक्सरियत में आपको मिलेगा। और लिहाजा ये बड़े कमाल की बात है कि नफ्स रखते हुए अक्ल उस पर गालिब हो और नफ्स अक्ल की ताबे हो, तो फिर जाकर के ये इंसान का कमाल होता है। इसीलिए इंसान को अशरफुल मखलूकात क्यों कहा गया? कि नफ्स रखते हुए भी वो अक्ल का काम करता है। तो जिसका जितना कंट्रोल होता है, जिसकी अक्ल जितनी कामिल होती है, वो उतना ही ज्यादा अपने नफ्स के ऊपर कंट्रोल रखता है। तो बात में ये कह रहा था कि जो खुद अपने ऊपर कंट्रोल रखता है वही दूसरे के ऊपर भी कंट्रोल रख सकता है। इसी दुनिया में, इसी धरती में रहे, मगर वो बेनफ्स हो, लिल्लाहियत इखलास का मुजस्समा हो, अक्ल दानाई का पैकर हो। ऐसी सूरत में वही है जो हमारे नफ्सों पर कंट्रोल कर सकता है। इसीलिए दोस्तों, ये जो क्या नाम है, एक बुजुर्गों से वाबस्तगी का जो एक सिलसिला है, इस सिलसिले को क्यों जरूरी समझा जाता है? इसलिए कि वो लोग इसी दुनिया में हैं मगर अपने, उनकी अक्लें उनके नफ्सों पर गालिब आ चुकी हैं। उनका नफ्स जो है वो मुज़महिल हो चुका है, उनका नफ्स जो है वो नफ्से मुतमइन्ना बन चुका है। उनका नफ्स अब उनको गलत रास्ते पर नहीं ले जाता। अक्ल इतना गालिब आ गई, इतना गालिब आ गई कि जो नफ्स का सबसे बड़ा दोस्त है, नफ्स का सबसे बड़ा दोस्त, उसका नाम है इब्लीस, वो भी इनके मामले में मुदाखलत नहीं करता। वो समझता है कि अक्ल का गलबा हो चुका, अगर इनसे हमने कोई भूल चूक करा दी तो उसमें भी हमारा फायदा नहीं है, हमारा नुकसान ही है, तो इनसे छेड़ मत करो। वो मशहूर वाकया जो बार बार आप सुनते हैं कि हजरत अमीर मुआविया को एक मर्तबा गफलत बशरी तकाजे की बुनियाद पर हो गई और फजर की नमाज कज़ा हो गई। बड़ा अफसोस इसका उन्हें रहा, दिन भर रोते रहे, इस्तिग़फ़ार करते रहे, बारगाह खुदाबंदी में माफी मांगते रहे। दूसरे दिन एक साहब पहुंच गए,
उठिए जल्दी से नमाज पढ़ लीजिए। तुम कौन? इब्लीस। अरे तू नमाज पढ़ाने आया? कहा हम दोनों काम करते, फायदा हमारा जिसमें पढ़ाने में तो पढ़ाते हैं, छुड़ाने में तो छुड़ाते हैं, दोनों काम करते हैं। हमको तो अपना फायदा देखना। मामला अरे कल गफलत हमने दे दी थी, उसका नतीजा हुआ आपने इतना तौबा किया, इतना रोए कि उसकी जो सजा मिलनी थी उससे कहीं ज्यादा आपका दर्जा बुलंद हो गया। आपको इतनी नेकियां मिल गई, लिहाजा आप 2 ही पढ़ लीजिए। ये रोना भी मेरे लिए खतरनाक है जो आपके दर्जे को बुलंद कर दे। लिहाजा आप 2 ही पढ़ लीजिए, जल्दी कीजिए। क्या समझा? तो वो भी ये समझता है कि अल्लाह के जो वली है और जिनकी अक्ल जो है वो गालिब आ चुकी है उनके नफ्स पर, ऐसा नहीं है कि हम उसको भटका नहीं सकते। हम कभी कभी बशरी तकाजे की बुनियाद पर उनको भटका भी सकते हैं, मगर उनको एहसास हो जाएगा, और जब एहसास होगा तो इतना वो रोएंगे, इतना रोएंगे कि भटकने से जो उनको मिलता उससे ज्यादा उनका दर्जा बुलंद हो जाएगा, उनकी महबूबियत और नुमाया हो जाएगी, उनके सवाब में बहुत ज्यादा लिख दिया जाएगा। लिहाजा इनको सीधे ही रास्ते पे चलाओ, इनको इधर उधर मत ले जाओ, उसमें हमारा नुकसान ही है। इनको इधर उधर मत ले जाओ, उसमें हमारा नुकसान ही है। हालांकि दोस्तों ये क्या बात है? बात सिर्फ ये है कि उनकी अक्ल जो है उनके नफ्स पर गालिब है, और यही लोग हैं जो हमारे ऊपर, यही हमारे अमीर बन सकते हैं, यही हमारे सिपह सालार हो सकते हैं, यही हमारे कमांडर इन चीफ हो सकते हैं, यही हमारे इमाम हो सकते हैं, यही हमारे मुक्तदा हो सकते हैं, यही हमारे मुर्शिद हो सकते हैं। तो जब हम अपने को इनके हवाले कर देंगे तो यकीनन इनका कंट्रोल हमारे ऊपर होगा, इनका कंट्रोल हमारे, इसलिए कि वो ज्यादा अपने ऊपर कंट्रोल रखते हैं। और मामला भी अजीब है। देखिए आपके अंदर अक्ल भी है और नफ्स भी। कुछ अक्ल की ये तो अंदरूनी ताकत हो गई, और दोनों कमजोर नहीं, बहुत मजबूत। ना आप नफ्स को कमजोर कह सकते ना अक्ल को, बहुत ताकत दोनों में, और दोनों एक दूसरे से टकरा रहे हैं। खारिजी तौर पर नफ्स को एक मदद भी मिल रही, नफ्स का साथी जो है वो इब्लीस, खारिजी तौर पर वो भी वसवसे डाल रहा, तो खारिजी तौर पर नफ्स को एक मदद भी मिल रही। तो अब नफ्स का की पोजीशन कुछ मजबूत हुई कि नहीं? एक तो वो खुद भी बहुत ताकतवर, और खारिजी तौर पर भी, और वो मदद करने वाला बगैर बुलाया था। वो जो नफ्स का मददगार है उसके लिए उसे या इब्लीस का वजीफा नहीं पढ़ना पड़ता, वो खुद ही आ जाता, बगैर बुलाया जाता। मगर वो आने वाला भी बहुत चालाक, उसने ये सोचा कि मैं तो नफ्स के मदद के लिए चला, कहीं अक्ल ने भी अपने मददगारों को बुला लिया तो क्या होगा? फिर पल्ला बराबर हो जाएगा। कहीं अक्ल ने अपने मददगारों को बुला लिया फिर क्या होगा? तो वो ये वसवसा दिलाता हुआ आता है कि गैर को मत बुलाना, अक्ल को ये समझा रहा है कि गैर को मत बुलाना। अरे जब गैर को नहीं बुलाना तू क्यों आ रहा? नफ्स के लिए तो तू आ रहा है, और अक्ल के लिए हम किसी को ना बुलाएं। इसीलिए जरूरी है कि हम अपनी अक्लों पर भरोसा न करें। बहुत सी बातें ऐसी हैं जिसे हम अक्ल की बात समझते हैं मगर वो नफ्स की बात होती है। बहुत सी बात ऐसी है जिसे हम दानाई की बात और फरासत की बात समझते हैं मगर वो नफसानियत की बात होती है। इसलिए अगर अपनी अक्ल को साफ रखना है और अच्छी तरह से उसको कंट्रोल पे रखना है तो उन अक्ल वालों के हवाले देना पड़ेगा जिनका नफ्स मगलूब हो चुका है, जो जिनकी अक्लें गालिब हो चुकी हैं, और वो हैं अल्लाह के वो औलिया हैं जिनके ऊपर जिनके साथ ताईद इलाही है, फजल रब्बानी है। वो चलते हैं तो खुदा का फजल चलता है, वो चलते हैं तो खुदा की रहमत चलती है। अल्लाह अकबर, उनकी बात तो छोड़िए, जहां उनका जिक्र होता है वहां भी रहमत नाजिल होती है, जहां उनका जिक्र होता है वहां भी रहमत। इंद जिक्र सालिहीन तंज़िलुर रहमा, सालिहीन का जहां जिक्र होता है वहां रहमत का नुज़ूल होता है। तो इसी से समझ लिया आपने अच्छी तरह से, जहां जिक्र होता है वहां रहमत होती है, और जहां वो खुद होते हैं तो फिर रहमत का क्या सवाल है। तो होना ये चाहिए कि जुबान पर इनका जिक्र हो और दिल में उनका ख्याल हो, वो भी रहें उनका जिक्र भी रहे, वो भी रहें और उनका जिक्र भी रहे।
تو انشاءاللہ آپ اپنے غصے پر بھی کنٹرول کریں گے، اور پھر آپ کو درگزر کرنے کا بھی جذبہ آپ کے اندر پیدا ہوگا، اور آپ احسان کرنے کا بھی جذبہ پیدا ہوگا۔ تو انبیاء کرام کی زندگی میں حضرت یوسف کو کی زندگی کو پیش کیا، اور پھر اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے بدرجہ کمال انتہائی درجے پر پہنچا دیا اس قوت کو، وہ پینے والی قوت۔ بس ایک سرسری جائزہ آپ صرف لے لیجئے نبی کریم کی زندگی کا، کہ عفو درگزر کا کتنا مادہ تھا، کس قدر اور کس قوم کے ساتھ۔ آپ سوچئے وہ قوم جس نے نبی کو 40 سال تک سچا کہا، 40 سال تک امین کہا، 40 سال تک اعتماد کرتے رہے، آپ 40 سال کے بعد ایک بار کی جھوٹا کہنے لگے، اور صرف اسی پر اکتفا نہیں کہ جھوٹا کہنے پر اکتفا کر لیا جائے، نازیبا کلمات سے اذیت بھی پہنچا رہے۔ کوئی شاعر کہہ رہا ہے، کوئی مجنون کہہ رہا ہے، کوئی ساحر کہہ رہا ہے۔ زبان کی تکلیف بہت بڑی تکلیف ہوتی ہے، زبان سے جو تکلیف پہنچتی ہے، جراحت السنان لہت تیام ولا یلتام ما جرح اللسان، نیزے کا زخم تو بھر بھی جاتا مگر زبان کا زخم نہیں بھرتا۔ زبان کبھی کبھی اتنا خراب کام کرتی ہے جو تلوار نہیں کر سکتی۔ آپ خیال کریں تو زبان کی اذیت بھی پہنچاتے رہے، اور صرف اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ پتھر برسائے، راہ میں کانٹے بچھائے، صرف اسی پر اکتفا نہیں کیا، اس لیے یہ پتھر کھانا، یہ مصیبتوں سے گزرنا، یہ اعلیٰ نفوس کے لیے کوئی خاص بات نہیں ہے، وہ نہ جانے کیسے مرحلوں سے گزرنے کے عادی ہوتے ہیں، مگر صرف تسلیل کے لیے اور ذہنی اور روحانی تکلیف پہنچانے کے لیے کبھی کوڑا کرکٹ ڈالا گیا، کبھی اوجھڑی لا کر کے حالت سجدہ میں پشت مبارک پر رکھ دی گئی۔ آپ خیال کرتے جائیے کہ اذیتوں کا ایک سلسلہ لگا ہوا ہے، اور پھر اس پر بھی سکون نہیں ہو رہا ہے، اس پر بھی چین نہیں ہو رہا ہے، بلکہ ایک معاشرتی مقاطعہ، سماجی مقاطعہ بھی کیا گیا، درہ کوہ میں محصور ہونے پر مجبور کر دیا گیا۔ اور وہ عجیب تکلیف اور مصیبت کا وقت تھا کہ ہاشمی گھرانے کے بچے جب بھوک سے روتے تھے تو مکے تک آواز آتی تھی، وہ عجیب وقت تھا، مگر ان تمام مرحلوں سے اللہ کے رسول گزر رہے ہیں، اور پھر آگے آپ اس منزل کو دیکھیں گے۔ میں بالکل تاریخی حالات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آپ کو تیزی سے لے چلوں، آپ پھر اس منزل کو دیکھیں گے کہ جب کچھ ایسی اسباب پیدا ہوئے کہ مدینے میں جا کر کے سکون اطمینان کے ساتھ دین اسلام کی خدمت کرنے کے مواقع ملے، اور سرکار نے اپنے کچھ صحابہ کو وہاں بھیج بھی دیا، اور کچھ تھوڑے سے مسلمان رہ گئے اور سرکار رہ گئے، تو اب اس موقع پر بھی اب انتہائی قدم اٹھانے کا مشورہ ہوا، انتہائی اقدام کا مشورہ ہوا کہ کیوں نہ ان کو گھر پر محصور کر کے قتل کر دیا جائے۔ یہ قتل کرنے کا مشورہ بھی اسی نفس کے دوست نے دیا تھا، یہ ذہن میں کسی کے نہیں آیا تھا، مگر اسی نے دیا تھا، آیا تھا، وہ بھی وہاں بھی مدد کے لیے آ گیا تھا۔ بھائی مشورہ دینا بھی ایک طرح کی مدد ہوتی ہے، مشورہ دینا بھی ایک طرح کی مدد ہوتی ہے، اور ایسا بوڑھے کی شکل میں آیا تاکہ لوگ سمجھیں کہ یہ کسی ناعمر کا مشورہ نہیں ہے، کسی پرانے خوراٹ کا مشورہ ہے۔ بہت ہی بوڑھا بن کے لاٹھی ٹیکتا ہوا آیا، دروازہ کھٹکھٹایا۔ اچھا، یہاں سے ایک بات سمجھ میں آ گئی، جو جس لباس میں آتا ہے اس لباس کے اطوار و افعال اسے اپنانے پڑتے، مگر اس سے اس کی حقیقت نہیں بدلتی۔ شیطان جب بوڑھے کے لباس میں آیا، آدمی کے لباس میں آیا، تو اس کو دروازہ کھٹکھٹانا پڑا، حالانکہ آپ کے گھر میں وہ دروازہ کھٹکھٹا کے نہیں آتا، اس لیے کہ وہ اپنی لباس میں آتا، مگر اگر اسے آدمی کا لباس ملنے تو آپ کے یہاں بھی بغیر دروازہ کھلوائے وہ نہیں اندر جا سکتا، اس لباس سے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، اس کو اپنانا پڑے گا۔
اور جب بوڑھا بن گیا ہے تو لاٹھی بھی ٹیکتا ہوا ہے. بتائیے دوسروں کو پھسلانے والا, دوسروں کو تباہ کر دینے والا, اسے لاٹھی ٹیکنے کی کیا ضرورت ہے؟ اتنا کمزور لاٹھی ٹیکتا ہوا ہے. اور اس کے بعد پھر اس نے اپنا نام بھی یہی اسی علاقے کا بتایا, یہ نہیں کہ سمجھا جائے کہ یہ آسمان سے آیا ہے, یا سمجھا جائے یہ دریا سے آیا ہے, یہ پہاڑ سے آیا. جب اس سے پوچھا گیا کہاں سے آیا تو اس نے بھی اپنا نام شیخ نجدی بتایا. یہ غیاث اللغات, یہ لغت کی کتاب ہے, آپ اٹھا کر دیکھیں. شیخ نجدی کا ترجمہ یہی ہے. شیخ نجدی جہاں لکھا ہوا اس کا ترجمہ آپ دیکھیں تو کہا یہ شیطان کا لقب ہے. اور یہ لقب وہ نہیں ہے جو کسی دارالعلوم سے اسے ملا ہو, اس نے خود ہی لیا, خود ہی اپنا نام رکھ لیا اس نے. بہرحال کیوں اس نے پسند کیا یہ تو وہ جانے, اس سے بحث ہم نہیں کرتے کہ یہ لفظ اسے کیوں پسند آیا اپنے لیے. بہرحال وہ نام بھی یہی کا بتا رہا, صورت بھی یہی, شکل کی آئی بھی, سارے اندر گیا. اور بات کرنے کا انداز بھی تھا. وہاں جا کے یہ نہیں تعارف کرایا کہ میں وہی ہوں, یہ سب نہیں تعارف کرایا. بہت ہی مخلص بن کر کے آیا, اور مخلص بن کے بیٹھا, اور لوگ ایک ایک مشورہ دے رہے ہیں, یہ کاٹ رہا, مشورہ دے رہے ہیں, یہ سب کا استاد تھا, یہ کاٹ رہا. آخر میں وہ مشورہ بہت پسند آ گیا, بڑی تعریف اس نے کہ ہاں یہ ٹھیک ہے, ہر قبیلے کا ایک آدمی ہو, اس طرح سے گھیر کر کے قتل کرے. قتل کا منصوبے کو پسند کرنا, اس کی تحسین کرنا, اس کو اچھا, یہ اس کا کام. بہرحال ایک بات طے ہو گئی تو آپ دیکھتے کیا ہے کہ رسول کے گھر کو گھیر لیا گیا. اور رب تبارک و تعالیٰ کی شان بے نیازی کو دیکھو کہ سرکار عربی نکل رہے ہیں, گھیرنے والے گھیرے ہوئے اور سرکار نکل رہے. حالانکہ رب تبارک و تعالیٰ اگر چاہتا تو ان کے گھیرنے سے پہلے ہی نکال دیتا, ان کے گھیرنے سے پہلے ہی نکال دیتا. اور پہلے جب نکال دیتا تو یہ نوبت ہی نہیں آتی کہ گھر کا محاصرہ کیا جائے. وہ تو بچانے پر آتا ہے تو بڑی شان سے بچاتا ہے. وہ بڑی شان بے نیازی. اس کو اگر کسی کو تباہ کرنا ہے تو اس کے لیے اس کو ایٹم بم, ہائیڈروجن بم بنانے کی ضرورت نہیں. وہ تباہ کرنا چاہے تو کنکریوں سے کر دے, وہ تباہ کرنا چاہے, کسی کو ذلیل کرنا چاہے تو مچھر سے کر دے. اور بچانے پر آیا تو مکڑی کے جالے سے بچا لیا, کبوتر کے انڈوں سے بچا لیا. بچانے پر آتا ہے تو ایسا, تو وہ جیسا چاہے جسے تباہ کرے, جیسا چاہے جسے بچا لے. کوئی اس کے لیے مشکل نہیں, بہت آسانی سے. مگر نہیں, ان کے حوصلے بھی پورے ہو جائے, ان کو بھی محاصرہ کا موقع مل جائے, اور پھر سرکار ایسا نکل جائے کہ ان کی نظر بھی نہ پڑ سکے, دیکھ بھی نہ سکے. نکلنے والا ایسا نکل جائے کہ یہ سمجھ ہی نہ سکے. وہ ساری باتیں ہوئی اور سرکار کی ایک مشت کنکری سب کی آنکھوں میں پہنچ گئی. بہرحال وہ آنکھ ملتے رہے, یہ نکل گئے. مگر نکلنے والا کس اہتمام سے نکلتا ہے کہ گھر کو خالی نہیں چھوڑتا. اپنے عزیز جان فدائی جانثار مولائے کائنات کو اپنے بستر پر لٹا دیتا. وہ چادر اوڑھ کر کے لیٹے ہوئے, چادر اوڑھ کر کے لیٹے ہوئے. ایک بات بتائیے, جب ان کو چادر اوڑھ کے لیٹا ہوا باہر کے لوگوں نے دیکھا ہوگا تو یہی تو سمجھ رہے ہوں گے کہ رسول لیٹے ہوئے, یہی تو سمجھ رہے ہوں گے کہ رسول لیٹے ہوئے. اس لیے یہ مطمئن تھے کہ اطمینان سے اپنا کام ہم صبح کریں گے. سونے والا اطمینان سے سو رہا تھا, اسے کوئی فکر کی بات نہیں تھی. تو بات یہ ہے, یہ کوئی تعجب کی بات نہیں. وہ نائب رسول تھے, وہ وصی رسول تھے, وہ وارث رسول تھے. وہ اگر ان کے دیدار سے رسول کے دیکھنے کا اجر ملے, ان کی صحبت میں بیٹھنے سے, رسول کی صحبت میں بیٹھنے کا, تو پھر ایسی کوئی بات نہیں کہ ان لوگوں کو اگر اس علی کے اوپر نبی کے سونے کا شبہ ہو اور اس شبہ کی بنیاد پر وہ رات بھر رکھوالی کرتے رہیں اور صبح دیکھیں کہ تو نبی تو ہے ہی نہیں. سیدنا علی مرتضیٰ بے فکر سو رہے تھے اور دکھا رہے تھے کہ تم کیا سمجھتے ہو, نبی کے غلاموں کی بھی شان دیکھو. جب غلاموں کو کوئی خطرہ نہیں ہے تو آقا کو کیا خطرہ ہوگا؟ ورنہ وہ بہت خطرناک موقع تھا. ہو سکتا تھا کہ رسول کے احتمال میں انہی کا قتل ہوا تھا,
یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ غصے ہی میں قتل کر دیتے کہ وہ نہیں ملے تو یہ تو مل گئے، غصے ہی میں قتل کر دیتے، مگر حضرت علی کو کوئی خیال نہیں تھا، اطمینان سے سوتے رہے۔ اور واقعی میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ سونا بھی بڑا فضیلت کا سونا رہا ہوگا۔ اگر عالم خواب میں حضرت علی سے پوچھیں گے کہ حضور یہ تو جاگنے کا وقت ہے، یہ دیکھیے خطرات آپ کے سامنے منڈلا رہے ہیں، یہ جاگنے کا وقت ہے، تو وہ یہی کہیں گے نہیں دوستو، تم نہیں جانتے کہ یہ کتنا پیارا وقت ہے، میرے محبوب نے مجھے سلایا ہے، میرے محبوب نے مجھے سلایا ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں اس سونے میں جو فضیلت ہے اس جاگنے میں نہیں، اس سونے میں جو فضیلت ہے، ورنہ یہ تو رات بھر کے جاگنے والے لوگ تھے۔ اور میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر اس رات کو حضرت علی رات بھر جاگتے تو ہو سکتا کہ آج کا انسان یہ سوچتا کہ علی بہت ڈر رہے تھے اور اتنا خوف تھا کہ عبادت کے بہانے جاگتے رہے، بڑی نفلیں پڑھی، حالانکہ نفلیں پڑھنا ان کی عادت، رات بھر جاگنا ان کی خصلت، مگر اس دن اگر جاگتے تو ایک موقع تو کہنے کا مل ہی جاتا کہ ڈر کے مارے، خوف کے مارے وہ عبادت کا بہانہ نکال لیا، تسبیح کی تعداد بڑھ گئی، سجدے بڑھ گئے صرف خوف سے۔ مگر اس دن جو جاگنے کی رات تھی اسے سو رہے ہیں تاکہ دنیا دیکھ لے کہ شیر خدا کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا۔ اور مجھے اس یقین پر بھی بھئی یہ قتل ہو جانا یہ اعلیٰ نفوس کے لیے کوئی نئی بات نہیں، حملہ تو ان پر کیا ہی جا سکتا ہے، سیدنا علی مرتضیٰ پر حملہ کیا گیا، فاروق اعظم پر حملہ کیا گیا، عثمان غنی پر حملہ کیا گیا، اور وہ سارے حملے جو ہیں وہ بہرحال کسی نہ کسی حد تک اثر انداز بھی ہوئے، وہ سب یہ ہو سکتا تھا، ایسی کوئی بات نہیں تھی، خطرہ ہو سکتا تھا۔ احتیاطی تدابیر کو اختیار کرنا یہ کبھی نہ معیوب رہا، نہ آج معیوب ہے، نہ کبھی معیوب رہے گا۔ مگر دوستو حضرت علی کی یقین پر قربان جاؤ، اگر ان سے آپ پوچھیں گے کہ حضور آپ اس قدر بے فکر کیوں تھے، کہا کہ تمہیں یہی تو اندیشہ ہے کہ کہیں اس رات میری موت نہ آ جائے، مگر سمجھ لو آج کے دن تو مجھے موت آنے والی نہیں، مجھے یقین تھا آج کی رات میری موت آنے والی نہیں، اس لیے کہ جس نے روکا ہے کسی وجہ سے روکا، کوئی سبب ہے، اور روکنے کا سبب یہ ہے کہ کچھ امانتیں ہیں جو حضور کے پاس رکھی ہوئی ہیں، اور مجھے اس ذمہ داری سپرد کی گئی ہے کہ میں ان امانتوں کو دے دوں۔ اور پھر سرکار نے کہا ان امانتوں کو دے کر کے تم مجھ سے مل جاؤ، تو دو باتیں رسول نے کہی ہیں، ایک تو امانت دینے کی، دوسرے اپنے سے ملنے کی۔ تو جب تک میں امانت دے نہ لوں گا اور رسول سے مل نہیں لوں گا موت نہیں آئے گی، موت اس طرح سے آنے والی نہیں، کہ میرے محبوب نے مجھ سے دو وعدے کیے ہیں اور دونوں وعدے پورے ہونے والے ہیں۔ اور یہ بھی دیکھیے سرکار کی عظمت کی دلیل یہ کہ لوگ یہ امانتیں کس کی تھی؟ یہ انہی کافروں کی تھی جو گھیرے ہوئے ہیں، جو گھیرے ہوئے ہیں، امانت بھی انہی کے پاس رکھو۔ کس قدر عقل اور نفس کا تضاد آپ دیکھیے، امانت بھروسہ بھی۔ ابو جہل نے ابو لہب کے پاس امانت نہیں رکھی، ابو لہب نے عتبہ اور شیبہ کو امانت نہیں دی، ولید ابن مغیرہ کو امانت دی، جس کے خون کے پیاسے اسی کے پاس امانت، اور اس نے بھی کردار کا اعلیٰ مظاہرہ کیا کہ جاتے وقت یہ بھی داغ نہیں لے گیا کہ امانت لے کے چلے گئے، ایسا اعلیٰ کردار، اپنے بھائی کو روک دیا کہ وہ امانتیں دے دیں گے پھر آ کر کے ہم سے ملیں گے۔ آپ دیکھتے جائیے، میں صرف یہ دکھا رہا تھا کہ ذات کی کس قدر بڑھتی جا رہی ہے اور کس قدر پریشانیوں سے پھر سرکار گزرتے ہیں، اور پھر رب تبارک و تعالیٰ کا یہ اہتمام بھی دیکھتے جائیے کہ جگہ جگہ رسول کی عظمتوں کو بھی وہ ظاہر فرماتا جا رہا ہے، تاکہ لوگ رسول کو اپنی طرح نہ سمجھنے لگیں، اپنی طرح نہ سمجھنے لگیں۔ دوستو حضرت موسیٰ جب فرعون کے پاس سے گئے تھے، فرعون کے پاس سے گئے تھے تو انہوں نے اپنے اس جانے کو کے لیے لفظ فرار استعمال کیا تھا، فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ۔ حضرت موسیٰ نے یہ کہا کہ میں فرار کر گیا، حالانکہ فرار کی وہ حقیقت نہیں ہے جو ہم کمزوروں مجبوروں کی فرار کی ہوتی ہے، مگر لفظ فرار انہوں نے وہ استعمال فرمایا، اور قرآن کریم نے ویسے ہی نقل کر دیا جیسے حضرت موسیٰ کی زبان سے جو کلمات نکلے تھے، قرآن نے اس کو ویسے ہی نقل کر دیا۔ وہ جب فرعون کے دربار سے نکلے، اس نکلنے کو انہوں نے فرار کہا تو قرآن نے اس کو یوں ہی نقل کر دیا، مگر جب محبوب کو مکے سے نکالا تو اس کو فرار نہیں کہا، اس کو فرار نہیں کہا، بلکہ یہ کہا کہ کافروں نے جب مکر کی تو خدا نے اس کی خفیہ تدبیر فرمائی، یعنی یہ خدا کی ان کا نکلنا ان کی زبان سے جو تھا اس کی حقیقت
کتنی ہی رفیع و بلند کیوں نہ ہو، مگر اس کو فرار کا لفظ دیا گیا، اور یہاں ان کے نکلنے کو حکمت خداوندی بنا دیا۔ یہ مصلحت الہی ہے، حکمت خداوندی۔ اب اس کے بعد بات بھی سمجھ میں آتی ہے، بھئی فرار کون کرتا ہے؟ فرار وہ کرتا ہے جو مجبور، فرار وہ کرتا ہے جس کا کوئی معاون نہ ہو، جس کا کوئی مددگار نہ ہو۔ بھاگتا کون؟ بھاگتا کون ہے جو آپ کی طاقت کا مقابلہ کر نہ سکے، اسے بھاگنے کی ضرورت۔ مگر نبی کے لیے فرار کا لفظ کیسے؟ مگر بہرحال بظاہر نکلنے کا ایک معاملہ تھا، تو راستے میں ایسا انتظام ہو گیا کہ اس ظاہری نکلنے کو بھی قیامت تک کوئی فرار نہ کہہ سکے، اس کا انتظام ہوا۔ یہ تو قدرتی انتظام۔ یاد کیجئے وہ واقعہ جو اسی سفر ہجرت سے متعلق ہے کہ سرکار جا رہے ہیں، حضرت سراقہ نے دیکھ لیا، وہ تو 100 اونٹ کی لالچ میں آئے تھے، وہ بھی سرخ اونٹ، بڑے قیمتی، وہ تو اس لیے آئے تھے۔ اب آپ سوچیں کہ گھر سے نکلتے ہوئے جس خدا نے کافروں کی نظر سے بچایا، غار ثور میں کفار پہنچ گئے، وہاں خدا نے بچایا، اگر وہ چاہتا تو سراقہ کی نظر سے بھی بچا سکتا، کوئی ایسی بات نہ تھی، کوئی ایسی مشکل چیز نہ تھی، مگر وہاں بچایا، یہاں دکھایا، یہاں پیچھے دوڑنا اور تعاقب کرنے کا موقع دیا، موقع دیا۔ اور اس کے بعد جب یہ قریب پہنچتے ہیں تو اللہ کے رسول کی زبان سے یہ کلمہ نکلتا ہے، یا ارض خضی، یہ زمین اس کو پکڑ لے، یا ارض خضی، یہ زمین اس کو پکڑ لے۔ جب زمین نے پیروں کو پکڑ لیا تو اب نبی ہی سے منت و سماجت کر رہے ہیں کہ جب انہی کی گرفتار ہیں تو یہی آزاد کریں گے، منت و سماجت کر رہے ہیں۔ سرکار نے کہا تو رکی، یہ زمین چھوڑ دے، زمین نے چھوڑ دیا۔ پھر لالچ ہوئی کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا ذہنی خیال ہو، آگے بڑھو، 100 اونٹ کا مسئلہ تھا، پھر گئے، پھر پکڑ لیا زمین نے، پھر سرکار نے حکم دیا یار دو خوشی پکڑ لے، زمین نے پکڑ لیا، پھر کہا، پھر منت و سماجت شروع کی، وہ تو رکی چھوڑ دے، تیسری بار تو گھٹنے تک پکڑ لیا۔ اب انہوں نے کہا اب نہیں میں پیچھا کرتا، اب پیچھے جا رہا ہوں، اب میں پیچھے جا رہا ہوں۔ مگر سرکار نے دیکھا یہ مایوس ہو کے جا رہا ہے، مایوس ہو کے جا رہا ہے، کہا سراقہ مایوس مت ہو، تمہارا کیا وقت اچھا ہوگا جب کسرا کے کنگن تمہارے ہاتھ میں۔ ذرا سا دیکھیے یہ کیا سمجھ کے پیچھا کر رہے تھے، اور نبی پیچھے آنے والے کو، اور پھر حضرت سراقہ پلٹ گئے۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر ان کی نظر سے بھی سرکار اوجھل ہو جاتے تو تعجب نہیں تھا، مگر نہیں، ضرورت تھی کہ ان کو دکھایا جائے کہ جب یہی سراقہ مکے میں پلٹ کے جائیں گے اور وہاں لوگ یہ کہیں گے بھاگ گئے، بھاگ گئے، فرار کر گئے، فرار کر گئے، نکل گئے، نکل گئے، تب حضرت سراقہ یہ کہیں گے ایسی بات مت کہو، فرار مجبور کرتا ہے، مختار نہیں کرتا، فرار مجبور کرتا، میں نے دیکھا۔ مجبور جو ہوتا ہے وہ فرار کرتا، مختار نہیں کرتا۔ میں نے تو یہ دیکھا کہ زمین پر حکم کی حکومت چل رہی تھی، میں نے یہ دیکھا اچھا ہی ہوا جو چلے گئے، اچھا ہی ہوا جو انہوں نے وہ راستہ اختیار کیا، کہیں یہ راستہ اختیار کر لیتے کہ اے زمین کافروں کو نکل لے تو تمہارا بھی حشر کچھ اور ہوتا۔ اچھا ہی کیا، یہ بھی ان کے رحم و کرم کا ایک انداز تھا، یہ بھی عفو درگزر کا انداز تھا کہ اپنی قوم کو تباہ کرنے سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ خود ہی نکل جاؤ، خود ہی نکل جاؤ، دعا ان کے لیے ایسی دعا نہ کرو جو دعائے ہلاکت ثابت ہو، اور سرکار نے کبھی دعائے ہلاکت نہیں فرمائی۔ خیر میں یہ بتا رہا ہوں کہ پیچھا کرتے کرتے لوگ وہاں تک آئے اور سرکار بہرحال مدینے آئے۔ بتائیے مدینہ پہنچنے کے بعد کیا چین ملا، کیا سکون ملا، کیا اطمینان ملا؟ نہیں، حملے پر حملے ہو رہے ہیں، یہ بدر کا یہ خندق، یہ احد، یہ سارے مارکے جو ہیں وہاں پر بھی چین سے بیٹھنے نہیں دیا گیا۔ اور پھر میدان بدر میں حضرت حارث بن عبد المطلب کے صاحبزادے کی لاش سرکار اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، احد میں حضرت حمزہ کے مبارک لاش سرکار اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں۔ یہ سارے مراحل آپ دیکھتے چلے جائیں، بتاؤ ان تمام مراحل کو سامنے رکھو اور ایک آدمی کی نفسیات کو
کہ غصے کے کتنے اسباب ہیں جو جمع ہو چکے ہیں یہاں سے وہاں تک. غصہ دلانے کے کتنے اسباب ہیں جو اکٹھا ہو چکے ہیں. مگر کیا رسول کو غصہ آیا؟ کیا انتقام کا کبھی کوئی جذبہ بیدار ہوا؟ کیا ان کی تباہی کا کبھی کوئی تصور ہوا؟ آپ خیال کرتے چلے جائیں. بلکہ ایک موقع ایسا آیا، وہ بڑا نازک موقع تھا، جبکہ رسول اپنی جمعیت کے ساتھ مکے کا رخ کرتے. وہ صلح حدیبیہ کے موقع کا وقت ہے، اور کفار کی جو طاقتیں تھیں ویسے ہی مستقل بار بار جنگوں کی وجہ سے بالکل مزمحل ہو چکی تھی. ان کا شرازہ منتشر ہو چکا تھا. اتنی طاقت نہیں تھی کہ مسلمانوں کی جمعیت کو مقابلہ کریں، مگر پھر بھی ان کو ایک ضد تھی کہ ان کو مکے میں داخل نہ ہونے دیا جائے. مختلف اڑچنیں انہوں نے ڈالی، مگر سرکار نے کیا کیا؟ میں صبر و تحمل کی بات کر رہا ہوں، عفو و درگزر کی بات کر رہا ہوں. غصے پر کتنا کنٹرول. سرکار نے ان کی شرائط کو منظور کر لیا، اور آپ جانتے ہیں کچھ شرطیں ایسی تھیں جس کو سبوں نے ناپسند کیا تھا، حقائق تک جن کی نظر نہیں پہنچ سکی تھی. سیدنا فاروق اعظم جیسا صاحب الرائے انہوں نے بھی محسوس کیا تھا کہ دین کے اندر ہم ایسی پستی کو کیوں گوارا کر رہے ہیں. سب کو، اور وہ شرط یہ تھی کہ اگر کافروں میں سے کوئی مسلمان ہو کر آ جائے تو اسے پلٹانا ہوگا، اور اگر یہاں سے کوئی مسلمان کافر ہو کے چلا جائے تو ہم نہیں پلٹائیں گے. نبی نے اس شرط کو بھی مان لیا. ایک صحابی نے یہاں تک کہا کہ لو استطیع ان یرد امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لرددته. اگر مجھ میں یہ طاقت ہوتی کہ میں حکم رسول کو رد کر سکتا، رد کرنے کی اگر مجھ میں طاقت ہوتی تو میں رد کر دیتا. مگر بعد میں جب حقائق کھلے تو سب کو یہی کہنا پڑا واللہ ورسولہ اعلم، واللہ ورسولہ اعلم، اللہ اس کا رسول بہتر جانتا. آسان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک چیز تمہیں ناگوار ہو مگر وہ بہتر تمہارے لیے وہی ہو. آسان تحبوا شیئا وہو شر لکم. ایسا بھی ہوتا کہ ایک چیز آپ کو پسند ہو اور وہی آپ کے لیے ہلاکت کا سبب ہو، وہی آپ کے لیے شر ہو. یہاں پر ایک مثال بھی دیکھیے آپ کہ اسلام کو اپنی حقانیت پر ناز کتنا اور اعتماد کتنا. کافر اگر مسلمان ہو کر آئے تو ہم پلٹا دیں گے. کافروں نے یہ سمجھا کہ ہم نے تیر مار لیا یہ شرط لگا کے، اور مسلمان کافر ہو کے جائے تو وہ نہیں پلٹائیں گے. حضور نے منظور کر لیا. اور بات بھی صحیح، جب مسلمان کافر ہو گیا اور مرتد ہو گیا تو اس کو پلٹانے کی ضرورت ہی کیا؟ وہ ہمارے کس کام کا؟ وہ تو ایسے ہی ہے کہ نکال دیا جائے تو آئے نا. اب رہ گیا یہ کہ اب مسلمان بھی نہیں آئے. تو سرکار کو اتنا اعتماد تھا کہ اس ماحول میں جو مسلمان ہوگا اس کے دل میں اسلام کی ایسی جگہ ہوگی کہ وہ کبھی اسلام نکل نہ سکے گا. ایسے ماحول میں جو اسلام لائے گا بہت ہی اولو العزم ہوگا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم سارے مسلمانوں کو اپنی ہی طرف بلا لیں تو ان کافروں کے بیچ میں رہ کر اسلام کا کام کون کرے گا؟ یعنی یہ تو نہایت خطرناک بات کافروں نے اپنے لیے کر لی
کہ مسلمانوں کو اپنے بیچ میں رکھنا شروع کر دیا۔ اچھا، اس کا ایک دوسرا نتیجہ تیسرا نکل آیا، وہ کیا کہ جب مسلمانوں نے یہ سوچا کہ ہم اگر مسلمان ہوتے ہیں تو ہمیں اس معاہدے کے تحت رسول کے حوالے کر دیا نہیں کیا جائے گا، ہم پھر پلٹ آئیں گے، اگر ہم رسول کے پاس جاتے بھی ہیں تو ہمیں پلٹا دیا جائے گا، تو انہوں نے رسول کے پاس جانے ہی چھوڑ دیا، اسلام لانا نہیں چھوڑا۔ سبحان اللہ۔ اسلام لا کر ایک دوسرے کنارے چلے جاتے تھے، ایک الگ بستی مسلمانوں کی بس گئی، اور وہ بستی ایسی تھی کہ جو شام کے راستے میں پڑتی تھی، کہ جب ان کے تجارتی قافلے چلتے تھے تو وہ پڑتے تھے راستے میں، تو پہلا مقابلہ ان کو ان سے کرنا پڑتا تھا، اور یہ لوگ اس لیے آزاد تھے کہ رسول کے ساتھ ہوتے تو وہاں کے احکامات ملتے، یہ تو ہو گئے خود اپنے طور پر، تو انہوں نے اپنے احکام اپنے حساب سے اپنے احکامات، جو ان کا امیر جو سپہ سالار وہاں متعین ہوا اس نے دینا شروع کر دیا، یہ چیز ان کے لیے بہت مشکل ہو گئی۔ پھر انہوں نے خود ہی درخواست کی کہ وہ شرط ختم کر دیجئے، جو بھی مسلمان اپنے پاس بلا لیجئے، جتنے مسلمان ہیں ان کو اپنے پاس بلا لیجئے، یہ شرط ختم کیجئے تو ہمارے لیے اور مصیبت بن گئی۔ مگر آپ خیال کرتے جائیں، ان حالات کو آپ دیکھیں اور نبی کے صبر و تحمل کو آپ دیکھیں، پھر اب وہاں پر آ جائیے جو اس سلسلے کی آخری کڑی ہے، کہ ایک وہ وقت آتا ہے کہ نبی فاتحانہ شان سے آتے ہیں اور ان دشمنوں کے مقابلے میں جنہوں نے آج تک نہ جانے کیا کچھ کیا، مگر ایسے دشمنوں سے نبی پوچھتے ہیں کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں گا؟ یہ عجیب بات ہے، جس نے نبی کو کہیں بھی چین سے بیٹھنے نہیں دیا، مختلف نبی کو، نبی کے غلاموں کو اذیتیں پہنچاتے رہے، ان سے پوچھا جا رہا، ان سے پوچھا جا رہا، اور پھر ایک فقرہ اگر حضرت خالد کی زبان سے نکل گیا کہ آج انتقام لینے کا دن ہے، آج بدلہ لینے کا دن ہے، تو نبی نے فوراً اصلاح فرما دی، نہیں، الیوم یوم المرحمہ، الیوم یوم المرحمہ، آج رحمتوں کی بارش کا دن ہے، آج احسان کا دن ہے۔ دنیا کا کوئی لیڈر ہوتا، دنیا کا کوئی بادشاہ ہوتا تو اس کے سوچنے کا انداز اور چلتا، مگر یہ اللہ کا نبی ہے، یہ اللہ کا رسول ہے، یہ کافروں کو مٹانے نہیں آیا ہے، کفر کو مٹانے آیا ہے، یہ مشرکوں کو مٹانے نہیں آیا، شرک کو مٹانے آیا، یہ منافقوں کو مٹانے نہیں آیا، نفاق کو مٹانے آیا، یہ گمراہوں کو مٹانے نہیں آیا، گمراہی کو مٹانے آیا، یہ بے دینوں کو ختم کرنے نہیں آیا، بے دینی کو ختم کرنے آیا، یہ اللہ کا نبی ہے۔ اور اللہ کے نبی نے وہی فقرہ استعمال کیا، لا تثریب علیکم اليوم، جو حضرت یوسف نے استعمال، انتم الطلقاء، تم سب آزاد۔ اللہ اکبر، آزادی، یہی پر بات ختم نہیں ہوئی، جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے اسے امان، جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے اسے امان۔ یہ حضرت ابو سفیان کے گھر کے نام کی تخصیص بھی کچھ راز رکھتی۔ حضرت ابو سفیان کا گھر یہ فتنوں کا گھر تھا، یہی وہ گھر تھا جہاں اسلام کو مٹانے کی اسکیمیں بنتی تھی، یہی وہ گھر تھا جہاں اسلام کے بڑھتے ہوئے زور کو توڑنے کے پروگرام تیار ہوتے تھے، یہ فتنوں کا گھر تھا، مگر نبی نے اس فتنے کے گھر کو امن کا گھر بنا دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کوئی حاکم و سلطان ہوتا تو امن کے گھر کو فتنے کا گھر بنا دیتا، اور یہ اللہ کا نبی ہے جو فتنے کے گھر کو امن کا گھر بنا رہا ہے، اور پھر بتا رہا ہے کہ ہماری کامیابی جو ہے یہ خونریزی میں نہیں ہے، ہم اسی لیے صلح کو فتح مبین قرار دیا گیا، فتح مبین اسی لیے قرار دیا گیا کہ ہماری سچی کامیابی جو ہے وہی ہے جس میں ہم تبلیغ و اصلاح کا کام کھلے دل کے ساتھ کر سکیں، اسلام کو پھیلا سکیں، امن و شانتی کی فضا بنا سکیں، اطمینان و سکون کا ماحول بنا سکیں،
یہی ہماری کامیابی ہے۔ تو دوستو، ہم کو اللہ کے رسول کی زندگی سے درس لینا چاہیے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم غصہ کر کے اپنے گھریلو نظام کو منتشر کر دیتے ہیں۔ بہت معمولی باتوں پر غصہ ہوتا ہے، اور وہ سارا غصہ نفسانیت کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ اور آپ سمجھیں، اپنے کو قابل تعریف اگر آپ بنانا چاہتے ہیں تو اپنے رسول کی اتباع اور اطاعت کرتے ہوئے غصے کو پینے کا جذبہ پیدا کیجیے۔ اب وہ درگزر بڑی چیز ہے، بڑے بڑے اختلافات ختم ہو جاتے ہیں، بڑی بڑی رنجشیں ختم ہو جاتی ہیں افو درگزر کے اندر۔ اسی لیے نبی کریم نے سلام کو عام کرنے کا جو پیغام دیا تھا کہ سلام کو عام کرو، سلام ایک دوسرے کے لیے سلامتی چاہے گا تو دل کے اندر کوئی کینہ نہیں رہے گا، دل کے اندر کوئی کپٹ نہیں رہے گا۔ لہذا یہ ہمارے لیے سمجھنے اور سوچنے کی بات ہے کہ ہماری اسلامی زندگی کیا ہے۔ ہماری کامیابی اللہ کے رسول کی اطاعت اور اس کے اتباع میں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔